ریاض صاحب اپنے خاندان کے ساتھ نئے مکان میں آئے تو ان کے پڑوسیوں نے انہیں مکان کے بارے میں کچھ عجیب سی باتیں بتائیں۔ ریاض صاحب جس مکان میں آئے تھے، اس مکان میں کسی جن کی موجودگی کا ذکر اس مکان میں پہلے رہنے والے لوگوں نے بھی کیا تھا۔ اس بارے میں پڑوسیوں نے کئی غلط اور جھوٹی باتیں بھی ریاض صاحب کے کانوں میں ڈالنی شروع کر دیں، لیکن ریاض صاحب نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ مکان میں آتے ہی قرآن خوانی کا اہتمام کروایا اور بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ دن خیریت سے گزرتے گئے۔ ان کا اطمینان دیکھ کر دیگر لوگوں نے بھی ان کے مکان کے متعلق کہانیاں گڑھنا بند کر دیں۔ کچھ دن اطمینان سے گزر گئے۔ مکان کی اوپر کی منزل پر 3 کمرے تھے۔ ان میں سے ایک کمرہ ان کے منجلے بیٹے نے لے لیا، جبکہ دوسرے 2 کمرے بند کر دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کے منجلے بیٹے نے شکایت کی کہ اسے چھت پر کسی کی چہل قدمی کی آواز آتی ہے۔ ریاض صاحب اور ان کی بیگم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن انہیں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کرن کی بات کا یقین کرنا پڑا۔ کرن نے بتایا کہ ایک دن دوپہر کے وقت وہ چھت پر پہلے کپڑے اتارنے کے لیے جانے لگی تو اس نے درمیانی منزل میں ایک بارش بزرگ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اس بات کی تصدیق منجلے بیٹے نے بھی کی۔ اس کے اگلے ہی روز ریاض صاحب کی بیگم فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوئیں اور انہوں نے وضو کر کے جیسے ہی نیت باندھی، انہیں لگا کہ کوئی ان پر گلاب کا عطر چھڑک رہا ہے۔ انہوں نے نیت نہیں توڑی، بلکہ پوری توجہ سے نماز پڑھتی رہیں۔ نماز پوری ہونے کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ ریاض صاحب کی سب سے بڑی بیٹی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ان کو سب سے بڑا بیٹا بھی بیوی بچوں کے ساتھ عمان سے پاکستان آیا ہوا تھا اور اپنے ساتھ بہن کے جہیز کے لیے کچھ قیمتی سامان بھی لایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی گھر میں کافی نقدی اور زیورات موجود تھے۔ ریاض صاحب اور ان کی بیگم نے اوپری منزل پر موجود دونوں خالی کمروں میں یہ سارا سامان رکھوا دیا تھا۔ نقدی کو ایک مضبوط سیف میں بند کر کے رکھا اور دونوں کمروں کو تالا لگا دیا۔ شادی کی تقریب شروع ہونے سے ایک ہفتے پہلے صبح ریاض صاحب نے آفس جانے کے لیے کار نکالی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مین گیٹ کھولا۔ ابھی وہ کار نکال ہی رہے تھے کہ آنن فانن 4 نقاب پوش ڈاکو اندر گھس آئے۔ انہیں معلوم تھا اس گھر میں شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں کافی مال موجود ہے۔ انہوں نے اندر سے گیٹ کو تالا لگایا اور ریاض صاحب کے سر پر پستول رکھ کر انہیں اندر چلنے کو کہا۔ ریاض صاحب جانتے تھے کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے، اس لیے وہ پریشان ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے تمام گھر والوں کو اسلحے کے زور پر ڈرائنگ روم میں اکٹھا کیا۔ ایک ڈاکو ان کے سروں پر پستول تان کر کھڑا ہو گیا۔ باقی ڈاکوؤں نے اوپری منزل کی گرل کھولی اور پھر دونوں کمروں کی چابی مانگنے لگے۔ ریاض صاحب اور ان کی بیگم کو لٹ جانے کا کافی غم ہلکان کر رہا تھا، مگر جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی۔ ریاض صاحب کی بیگم نے کپکپاتے ہاتھوں سے دونوں کمروں اور سیف کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ وہ ڈاکو لپک کر اوپری منزل کی طرف چلے گئے، جبکہ ایک ڈاکو سیڑھیوں پر لگی گرل تھامے کھڑا تھا، جبکہ چوتھا ڈاکو گھر والوں پر پستول تانے کھڑا ہوا تھا۔ اسی دوران اوپری منزل سے تیز تیز بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ گرل والے ڈاکو نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اوپر سے جواب ملا، کمروں کی چابیاں نہیں لگ رہیں۔ جو ڈاکو گھر والوں کے قریب موجود تھا، اس نے گھبراتے ہوئے بیگم صاحبہ بیگم ریاض سے اصلی چابیاں دینے کو کہا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ میں نے اصل چابیاں ہی دی ہیں۔ ڈاکو بولا، چابیاں نکالو ورنہ سب کو اڑا دوں گا۔ ابھی وہ ڈاکو انہیں دھمکی دے ہی رہا تھا کہ ایک زوردار دھماکے سے سیڑھیوں والی گرل بند ہو گئی اور جو ڈاکو اسے تھامے کھڑا تھا وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ اسی وقت اوپری منزل سے مسلسل چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کو بے تحاشا پیٹا جا رہا ہے۔ نیچے والے دونوں ڈاکو بوکھلا گئے۔
ایک نے اوپر جانے کی کوشش کی مگر سیڑھیوں والی گرل مضبوطی سے بند تھی اور لگتا تھا کہ وہ جام ہو گئی ہے۔ ایک ڈاکو گرل کاٹنے والے کٹر سے گرل کاٹنے لگا جبکہ دوسرے ڈاکو نے گھر والوں سے چیخ کر پوچھا، اوپر گھر کے لوگوں میں سے کون کون ہیں؟ ان سے کہا گیا کہ تمام گھر والے تو نیچے ہی ہیں۔ اچانک گرل کاٹنے والا ڈاکو خوف زدہ سا اندر ڈرائنگ روم میں آیا اور اپنے ساتھی کو بتایا کہ وہ گرل کاٹ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بن گئے تھے۔ اسی دوران گرل ایک جھٹکے سے کھلی اور اوپر والے دونوں ڈاکو بے تحاشا بھاگتے ہوئے نیچے آ گئے۔ ان کے حلیے بتا رہے تھے کہ انہیں خوب پیٹا گیا ہے۔ انہیں اس حلیے میں دیکھ کر باقی دونوں ڈاکو بھی خوف زدہ ہو گئے اور سارا ماجرا پوچھنے لگے۔ ان دونوں نے لرزتی آوازوں میں بتایا کہ کسی نادیدہ ہستی نے انہیں اٹھا کر زمین پر پٹکا ہے اور بہت مارا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ گھر آج سے بھی ہے۔ باقی دونوں ڈاکو بھی بہت خوف زدہ تھے۔ اتنے میں باہر سے پولیس موبائل کے سائرن کی آواز آئی۔ ایک پڑوسی نے ہنگامہ آرائی اور چیخ و پکار کی آواز سن کر پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ جلد ہی چاروں ڈاکو پولیس کی حراست میں تھانے پہنچ گئے۔ بعد میں جب پولیس نے ان کا بیان لیا تو انہوں نے اپنے ساتھ بیتنے والے واقعے کی تفصیل بھی کسی اعصابی قوت کا ذکر بھی کیا۔ پولیس نے جب اس بات کے بارے میں گھر والوں سے پوچھ گچھ کی تو ان کے اور محلے والوں کے بیان سے ڈاکوؤں کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ ریاض صاحب اپنے گھر میں موجود ان جنات ہستیوں کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار تھے جن کی وجہ سے وہ نہ صرف لوٹنے سے بچ گئے بلکہ ان کی بیٹی کی شادی بھی سکون سے ہو گئی۔ آج بھی ریاض صاحب کے گھر میں وہ نادیدہ جن موجود ہیں مگر ان کی موجودگی کا احساس ہونے کے باوجود ان سے کوئی کسی کو شکایت نہیں۔ تو کیسی لگی آج آپ کو کہانی جنات کی؟ کہانی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور جو فرسٹ ٹائم میرا چینل دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل کے بٹن کو لازمی کلک کر دیجیے گا جس سے میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی۔